آج 5 اگست ہے اور 5 اگست کو جیسے کہ پتہ آپ کو یوم اتصالی کشمیر منایا جاتا ہے، جو کہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ایک برائے نام ہی منایا جاتا ہے۔ آج 5 اگست کے حوالے سے وہی روایتی چیزیں آ جائیں گی، مذمت ہوگی، انڈیا کو کچھ برا بھلا کہا جائے گا، کچھ نعرے لگائے جائیں گے اور کچھ کشمیریوں کے ساتھ سو کالڈ اظہار یکجہتی کی جائے گی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پتہ نہیں مردہ کھڑے ہیں یا زندہ کھڑے ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ تو آج کے دن کشمیریوں کے لیے جو ایل او سی کے اس طرف ہیں، ان کے لیے ایک میرا خاص پیغام ہے۔ جیسے کہ پاکستان انڈیا اکٹھے ہی آزاد ہوئے، اور وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کشمیر کے حوالے سے اگر ہم انڈیا کی پالیسی دیکھیں وہ ایک ڈیفرنٹ ہے، لیکن ایک ملک کے طور پہ انڈیا پاکستان سے بہت آگے نکل چکا ہے، معاشی طور پہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ اور کیونکہ کسی بھی ملک کی بقا کے لیے اس کی معاشی جو کارکردگی ہے اور معاشی طور پر اس کا مضبوط ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ اور دنیا میں بھی جیسے ایک ہمیں سب کو پتہ ہے کہ بھائی جس کے پاس پیسہ ہے معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے، اسی طرح جس ملک کے پاس پیسہ ہے، جس ملک کی معیشت تگڑی ہے، پوری دنیا میں اس کی آواز سنی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو کشمیر کا مقدمہ ہے وہ بھی ہم 75 سالوں سے نئی آزادی مطلب نہیں حاصل کر سکے، اور اب بھی جو ہے وہ ہم نہیں حاصل کر سکیں گے۔ اور یہ بس لوگوں کو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہم انڈیا کے خلاف نہ کیونکہ کسی بھی قوم کو اکٹھا رکھنے کے لیے ایک ان کو مقصد چاہیے ہوتا ہے، جو سو کالڈ حکمران ہوتے ہیں یا یہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنی نیشنز کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا انہیں کرنا ہوتا ہے، اور وہی ہمیں انڈیا کے خلاف دشمنی کے سبق پڑھا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، یہ ہے وہ ہے، تاکہ یعنی قوم کو اکٹھا کیا۔ اب آپ دیکھیں نا، کسی بھی ہم تقسیم در تقسیم قوم ہیں، مذہبی طور پہ، سیاسی طور پہ، کسی بھی طرح سے دیکھیں، صوبائیت، نسلی، زبانی، ہر طرح سے تقسیم قوم ہے، لیکن انڈیا کے خلاف ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ ہمیں انڈیا کی دشمنی کا سبق پڑھا کے اکٹھا کیا گیا تاکہ ہم کسی یعنی کسی اس پہ اکٹھے ہو جائیں، کسی مدعے پہ اکٹھے ہو جائیں۔ سو ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا، اور اب انڈیا جیسے کہ میں بات کر رہا تھا کہ ان کشمیریوں کے لیے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بڑی معیشت ہے، اور یہ جو ہم نعرے لگا رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان یا انڈیا جا کشمیر سے نکل جا، تو اوبویسلی ایسے تو انڈیا تھوڑا ہی نکلتا ہے۔ خیر، یہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے، ہمارے جذبات کو ابھارنے کے لیے اس طرح سے یہ شاید آپ کو پیچھے آواز بھی کچھ آ رہی ہو، اس طرح کے ترانے جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، لوگوں کو سنتے رہتے ہیں لوگ، اور بس ایسے ہی نظام چل رہا ہے۔ لیکن دنیا ایسے نہیں چلتی، یہ بس لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اور آپ دیکھیں، جب بھی اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے تو ایک ترانہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ سو ترانوں سے آزادی تھوڑی ملتی ہے، اور آج جدید دنیا میں 21ویں صدی میں جب دنیا ایٹمی طور پہ، ایٹمی ہتھیاروں کے طور پہ کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے، ٹیکنالوجی میں کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ آئی ٹی میں کہاں پہ ہے، تو ہم ترانوں سے کیا آزادی حاصل کریں گے؟ یا جو انڈیا نے جو آرٹیکل ختم کیے جو کہ 5 اگست کے حوالے سے تھے، 5 اگست کو کیے تھے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے حوالے سے، کیا وہ 4 سال تو ہو چکے ہیں، آج 4 سال مکمل ہو گئے ہیں، تو کیا وہ ریسٹور ہو سکے یا دنیا میں کہیں مقدمہ لڑ سکے؟ سو مجھے لگتا ہے کہ جو ورلڈ وار 2 کے بعد جو ملک آزاد ہو گئے وہ ایک ہو گئے اس ٹائم، وہ کیونکہ ایک پوری دنیا کی ایسی صورتحال تھی، لیکن آج کے دور میں اس طرح سے آزادی ملنا، ترانوں سے آزادی ملنا، اور یہ مجھے کوئی تک والی یا منطق والی یا لاجک والی بات نہیں لگتی۔ اب بات یہ ہے کہ 75 سالوں سے تو آزادی حاصل نہیں کر سکے، اور کشمیر پہ جو بربریت ہے، جو ظلم ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ جو کشمیری ہیں ایل او سی کے اس طرف لائن آف کنٹرول کے پار جو کشمیری ہیں وہ پاکستان کا نام لیتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کا کسی بھی انسان کو کسی بھی ریاست میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی وطن میں ایک انسان کا مستقبل محفوظ ہے، اس کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے، وہاں پر اس کے گرو کرنے کے چانسز ایکول ہیں، تو پھر تو آپ چلیں اس ملک کے لیے آپ کریں۔ لیکن جس ملک میں آلریڈی ایک ملک ڈیفالٹ پڑا ہے، اس ملک کی معیشت دیکھ لیں، سماجی طور پہ دیکھ لیں، مذہبی طور پہ دیکھ لیں، مطلب پاکستان کوئی ملک ہمیں کہیں سے بھی نظر نہیں آتا۔ آئے روز اس طرح کے ظلم، بربریت، یعنی ایسا لگتا ہے کہ انسان نہیں، کوئی بھیڑ بکریاں یہاں پہ رہ رہی ہیں، جنگل کا راج ہے، مائٹ از رائٹ، جس کا جو چلا رہا ہے چل رہا ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔
تو ان پاکستانیوں کے لیے آپ نے پاکستان کا نام لے کے اور کشمیر بنے گا پاکستان، اور ایسے آپ آزادی حاصل کر لیں گے. ایسے تو ظاہر ہے وہ جب ان کے سامنے آپ ان کے دشمن کا نام لیں گے وہ آپ کو ظاہر ہے پھر وہاں پہ آپ کو پھول تو نہیں پیش کریں گے، پھر آپ کے بچوں کو بھی اٹھا کے لے جائیں گے، پھر آپ کے گھروں میں وہ ریڈ بھی کریں گے، آپ کو گھروں میں بند بھی کریں گے. سو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنا مستقبل جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہی دیکھیں، اور جیسے کہ انڈیا نے آپ کو اب تو اپنا وہ آپ کی جو آزاد حیثیت تھی وہ بھی اب ختم کر دی. اب آپ انڈیا کی ایک اسٹیٹ ہیں، انڈیا کے ایک ریاست ہیں، تو انڈیا کے ساتھ آپ چلیں، وہاں پہ ان کا اپنا مستقبل، اپنے بچوں کا مستقبل، اگرچہ ہم وہاں پہ مانتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ آپ یہاں پاکستان میں تو کوئی بہت اچھا نہیں ہو رہا ہے، بہت اچھا کچھ ٹریٹ نہیں کیا جا رہا کہ آپ کو یہاں پہ آتے ہی پتہ نہیں کیا مل جائے گا اور آپ پتہ نہیں دودھ کی نہریں بہا دیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. سو پیغام آج کے لیے ہے کہ آپ ہیں وہ نئے کھوکھلے نعرے لگانے کے بجائے اور یہ کہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ ہے، پاکستان ہماری ہیلپ کرے گا، پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، تو ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سو کالڈ ایک مطلب سو کالڈ وہ اس طرح کھڑے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے مطلب کچھ باتیں جو ہے وہ یہاں پہ نہیں کہہ سکتے ہم. سو ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے چھوڑیں، انڈیا کے ساتھ اپنا مستقبل دیکھیں، وہاں پہ آپ مضبوط ہوں، اور یہاں پاکستان میں پاکستان میں بھی آ کے جو ہے وہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اگر آپ نے دیکھنا اب سمپل آزاد کشمیر پاکستان کے پاس ہے نا 75 سالوں سے، تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں حالات کیسے ہیں، کتنا لوگوں کے پاس روزگار ہے، کتنے وہاں پہ گرو کرنے کے موقع ہیں. پاکستان وہاں پہ کیا کر رہا ہے، کٹ پتلیاں بٹھائی ہوئی ہیں. ایک سال میں آپ مطلب دیکھ لیں ایک ٹینیور میں کتنی حکومتیں بدل رہی ہیں. سو یہاں پہ بھی کوئی نظام نہیں ہے، بس یہاں پہ مائٹ از رائٹ، اور ان کے کشمیر کے وسائل دیکھ لیں ان پہ کون بیٹھا ہوا ہے. تو نہ وہاں پہ کچھ لوگوں کو مواقع دیے جا رہے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی بجٹ ہے. تو یہ کشمیر جو آزاد کشمیر ہے اس کی آپ حالت دیکھ لیں. یہاں پہ کون سا کوئی، بس یہاں پہ یہ کہ وہ کیونکہ یہ اگر یہ یہاں کی کشمیر جو ہے وہ انڈیا زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیں، پاکستان مرد آباد کے نعرے لگانا شروع کر دیں اور کہیں کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے، تو یہاں پہ اس سے زیادہ بربریت ہو یہاں پہ آزاد کشمیر میں. کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ جو ہماری محکمہ زراعت کے لوگ ہیں، اب یہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں پچھلے آپ 3-4 مہینے 5 مہینے اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو اپنے حقوق کے لیے مانگتے ہیں. بلوچستان میں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، لوگ آج تک غائب ہیں پاکستان سے. تو ایک ایسی ریاست میں آپ نے کیوں مانا ہے جہاں پہ لوگ غائب ہیں، پتہ ہی نہیں کدھر جاتے ہیں کدھر نہیں جاتے، کون اٹھا کے لے جاتا ہے. نہ کوئی ریاست ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی ریاست کی رٹ ہے، نہ جس کا جو دل میں جو کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. تو اس ریاست اس ملک میں آ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ اپنے بچوں کا مستقبل خراب کریں، وہ آپ کے بچوں کو اٹھا کے لے جائیں. ایسے تو وہ نہیں اٹھا کے لے جاتے. ظاہر ہے جب آپ وہاں پاکستان زندہ باد اور پاکستان کے پرچم میں لپٹنے کی باتیں کرتے ہیں تو تبھی وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں نا. تو یہ چیزیں چھوڑیں اور انڈیا کے ساتھ اپنا مستقبل دیکھیں، کیونکہ یہاں ان لوگوں کے ساتھ آپ نے 75 سال سے امیدیں باندھ کے دیکھ لی. انہوں نے ترانے جاری کرنے کے علاوہ کچھ اور کیا ہے. اور وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کشمیر کو آزاد کرانے کے کتنے مواقع آئے، لیکن کیونکہ یہ آزاد ہی نہیں کرانا چاہتے. یہ بات سمجھ لیں، یہ جس دن ہر کشمیری کو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ پاکستان ہی خود آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کو آزاد نہیں کروانا چاہتا، اس دن آپ کو سمجھ آ جائے. کیونکہ ایک پروپیگنڈا وار ہے، لوگوں کو ایسے بس بھیڑ بکری سمجھ کے جو ہے وہ پش کرتے جا رہے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ کوئی آزاد نہیں کروانا چاہتا. اگر یہ آزاد کروانا چاہتے تو اتنے مواقع ہیں، وہ اب اس کے ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، اتنے مواقع ہیں کہ کشمیر بہت آسانی سے آزاد ہو سکتا تھا. لیکن چونکہ یہ آزاد کروانا ہی نہیں چاہتے، سو آپ اپنا مستقبل انڈیا کے ساتھ دیکھیں. انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ایک اپنا چھوڑیں گے پاکستان زندہ باد اور یہ وہ نعرے. اگرچہ بہت سے لوگ جو ہوں گے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا. اور مجھے امید ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک ریشنل سوچیں گے، لوجیکل ہو کے سوچیں گے، بجائے اس کے کہ آپ بس وہ جس طرح سے ایموشنل کر کے لوگوں کو دھکا دیتے جا رہے ہیں وہ کرتے جائیں. سو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور پاکستان انڈیا بھی. اوکے.